بلا دلیل جو بولا تو رائے گاں بولا، حقیقت کے مقابل اگر گما بولا، سلیقہ چاہیے اظہار مدعا کے لیے، کہاں کہاں تجھے کہنا تھا اور کہاں بولا، لفظ یہ جرم تھا راحل کہ حق بیانی پر میرے خلاف عدالت میں مہرباں بولا۔ اب اس کے بعد میں پروفیسر ریاض احمد صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنے تاثرات پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم صدر جلسہ، علماء اکرام اور حاضرین، میں کل شام میں ہی جناب راحل صاحب سے درخواست کیا تھا کہ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے میں آج کے جلسے میں شاید شریک نہ ہو سکوں، پر آج صبح میں پھر انہوں نے اصرار کیا کہ آپ آ کر بیٹھ جائیے، تو میں آ گیا ہوں۔ اب دوسری بات کہ تبصرہ کرنا کتاب پر، یہ حقیقت ہے کہ کتاب پر تبصرہ صرف کتاب پڑھنے کے بعد ہی کیا جا سکتا ہے۔ میرے ہاتھ میں کتاب پڑھنے کے لیے ابھی دی گئی، تو میں اتنا قابل نہیں ہوں جیسا کہ دوسرے علماء اکرام ہیں کہ اس پر فوری تبصرہ کر سکیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں، اس پر تبصرہ کرنے سے رہا، البتہ میں دوسروں کے تبصروں سے مستفید ہوا ہوں، اور میں محترم مولانا ثابت شمیم صاحب اور مولانا محمد حارث صاحب کے تبصروں کے بعد مناسب نہیں سمجھتا کہ میں اس پر اور تبصرہ کروں۔ بہرحال ابھی 10 منٹ ہیں میرے لیے۔ یہ آج آنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ جناب پروفیسر میم راحی صاحب اپنے بیان میں فرمایا میسور کی یاد میں جو ان کے سے وابستہ تھیں، انہیں دہراتے ہوئے مجھے میرے مڈل اسکول کے زمانے تک لے گئے۔ اس زمانے کی یادیں تازہ ہو گئیں، اور جن 2-3 باتوں کا انہوں نے ذکر کیا، اس کے تعلق سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس کتب خانے کا ذکر کرنا چاہتے تھے، شاید وہ غالباً وہ کتب خانہ خواجہ بک ڈپو ہے جو کچی میمن مسجد سے قریب ہے، اور شریف بک ڈپو، یہ 2 کتب خانے میسور کے مشہور۔ بعد ایک اور کتب خانہ آیا ہمدرد بک ڈپو۔ یہ 3 کتب خانے ہی تھے جو میسور میں اردو کتابیں فراہم کر رہے تھے۔ اور دوسرا، جو پرانی کتابیں اس وقت پر ہاف ریٹ پر یعنی 50% ریٹ پر دی جاتی تھیں، اس کی بھی 2-3 دکانیں تھیں، اور ایسی بھی دکانیں تھیں جہاں پر کرائے پر دی جاتی تھیں کتابیں۔ 1 دن کا کرایہ، ایک دن کے لیے 1 آنا آج کی چھپی۔ ہم پیسے 6 پیسے یعنی پیسے نہیں تھے، آنا تھا، 1 آنا دے کر 1 دن کے لیے لے جا کر 1 دن میں پڑھ کر واپس کر دیتے تھے۔ تو ایسے دن تھے، تب مطالعے کا اتنا شوق ہوا کرتا تھا۔ اب میں کہہ رہا ہوں کہ اس زمانے کی بات جب میرے دوست نور احمد خان صاحب بھی یہاں پر موجود تھے، شاید وہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہاں پر 3 کتب خانے تھے، اور یہاں پر ساڑھے روڈ میں 1 یا 2 ایسے کتابیں تھیں جہاں پر ناولز، پرانی کتابیں سب 1 آنا روزانہ پر دیے جاتے تھے۔ تو اس کے ذریعے سے کتابیں لیتے ہیں، اب خریدتے ہیں کتاب بھی تو جا کر گھر میں رکھ دیتے ہیں، 3-4 دن تک اٹھا کر بھی دیکھتے نہیں، خرید لیا کتاب اپنی ہے تو پڑھ کے کبھی تب۔ اب یہاں پر کتاب دی جاتی ہے، ہم لے جاتے ہیں، کبھی موقع ملتا ہے پڑھتی ہیں، اس نیت سے پڑھنا کہ آج پڑھ کر ختم کرنا ہے، یہ پڑھنے پر مجبور کرتے تھے ہمیں، تو ہم پڑھتے تھے۔ آپ میرے ساتھ جو ساتھی جانتے ہوں گے کیا ہو رہا تھا۔ پھر دوسری بات میں آپ کے اس سے جو تاثر لیا ہوں کہ ایک بات انہوں نے کی، اس آج کی محفل میں جو خوشی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری چیز بھی لگی ہوئی ہے۔ ہمارے جناب جوہر
शरीफ किरवी साहब का ना होना अल्लाह की मर्ज़ी, फिर भी हम महसूस करते हैं कि जनाब गौहर तलवी साहब के बग़ैर इस महफिल में कोई जलसा नहीं हुआ, चाहे बैतुल माल की जानिब से अरेंज किया गया हो या किसी और मीडियम से किसी किताब का इजरा हो या कुछ, उनका हाज़िर होना ज़रूरी था। उनके बगैर ये महफिल नहीं होती। आज ये महफिल उस लिहाज से सोनी सोनी मालूम होती है। गौहर साहब वो शख्सियत से जो मैं, राहिल साहब और गौहर साहब हफ्ते में कम से कम 1 या 2 बार मगरिब का इशा बैतुल माल के ऑफिस में मस्जिद आज़म में मिलते थे। 1 घंटे 1.5 घंटे तक हम आदमी महफिलों का जिक्र, पुराने बहुत इंफॉर्मेटिव मीटिंग्स होती थी हमारी। आज वो नहीं है। और मीर राही साहब ने कहा कि उर्दू के ताल्लुक़ से शेर मैसूर के 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, एक फर्स्ट फेज़ या सेकंड फेज़। और हमारे राहिल साहब जो हैं, मैं समझता हूँ ये सेकंड फेज़ के पहले शायर हैं, सेकंड फेज़ के पहले शायर हैं। पहले फेज़ के आखिरी शायर जो हैं मैसूर के लिए हमारे गौहर साहब हैं। अल्लाह को मंजूर था। और मुझे एक शेर याद आ रहा है गौहर साहब के जलने आने के बाद, ता सहर तूने ना छोड़ी ओ, ता सहर तूने ना छोड़ी वो भी आए बादे सबा, ता सहर तूने ना छोड़ी वो भी आए बादे सबा, यादगार रौनक महफिल की परवाने की खाक। बहरहाल ये हमारे गौहर साहब के ताल्लुक़ से एक खराज अक़ीदत से रमज़िए मैं आपके लिए दुआ मग़फ़िरत की दरख्वास्त करता हूँ कि अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। और अब वापस इसी महफिल को आते हुए मैं जनाब सैयद अहमद राहिल साहब को, उनके पूरे मुतालिकीन को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस महफिल का एहतमाम किया। और मुझे हालांकि उन्होंने किताब पहले दी तो मैंने वापस कर दी, मैं वहाँ पर लूँगा किताब, यहाँ नहीं लूँगा, मगर मैं उस किताब को पढ़ा भी नहीं। अब इंशाअल्लाह आज ले जा रहा हूँ, रख दूँगा नहीं, फिर पढ़ूँगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह।